على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے. اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا. ان کے بعد کوئی رسول، کوئی پیغمبر اور کوئی نبی نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا. اما بعد، پچھلے پروگرام میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو تقریباً 100 یا 101 افراد پر مشتمل تھی، جس میں 82 یا 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں، وہ بحفاظت مشرکین کی پیچھا کرنے کے باوجود مکہ سے نکل کر حبشہ پہنچ گئے. اور اس کا مشرکین کو بڑا دکھ تھا، بڑا رنج تھا، بڑا غصہ تھا ان کو کہ وہ لوگ جن کو ہم دبا رہے تھے، مار رہے تھے، اب ہماری دسترس سے باہر چلے گئے اور وہاں آرام اور سکون سے اپنے دین اور اپنے ایمان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے. انہوں نے پھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافی دیر بعد جا کر یہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ دو اشخاص جو سفارتی معاملات کے بڑے ماہر تھے، بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے، بڑی بات چیت کرنے والے تھے، بڑا اچھا وہ فہم رکھتے تھے، ان کو بھجوایا اور ساتھ میں بہت سارے تحفے تحائف دیے کہ وہ جا کر ان اپنے قیدیوں کو واپس لے آئیں. اسی طرح یہ دونوں افراد وہاں سے نکلے اور نجاشی کے دربار میں پہنچ کر انہوں نے درباریوں کو تحائف دیے اور پھر بادشاہ سے درخواست کی کہ ہم آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتے ہیں. یہ نجاشی کے سامنے، اصحمہ نجاشی کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا مدعا اس طرح بیان کیا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے کچھ نوجوان ہیں، کچھ لڑکے ہیں جو ہمارے دین سے نکل چکے اور انہوں نے آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا ہے اور وہ بھاگ کر وہاں سے یہاں آ گئے ہیں، اور ان کے چچاؤں نے، ان کے والدین نے اور ہمارے جو عمائدین ہیں، سردار ہیں، انہوں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. ان کے شر سے، ان کی جو فتنہ ہے اس سے ہم آگاہ ہیں، اس کی سرکوبی ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں. اور جو درباری تھے انہوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں ہاں بادشاہ سلامت، یہی ہونا چاہیے، وہ لوگ اسی قابل ہیں کہ ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے. نجاشی نے سوچا کہ نہیں، ایسے ہی فیصلہ کر دینا کہ ایک فریق کی بات سنیں اور فیصلہ سنا دیں، یہ انصاف کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا. اس کی بات کی پوری چھان بین ہونی چاہیے، پوری تفتیش کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے تو وہ بہتر ہوگا. تو اس نے پھر مسلمانوں کو بلا بھیجا اور ان کو کہا کہ آپ میرے پاس آئیں اور کچھ لوگ ہیں جو آپ کے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں، مجھ سے اس کا آ کر جواب دیں مجھے. مسلمانوں نے اپنے اندر سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کو منتخب کیا کہ وہ گفتگو کریں گے اور وہی بادشاہ سے کلام کریں گے، اور اس بات کا بھی تہیہ اور عزم کر لیا کہ بادشاہ کے سامنے سوائے سچ کے کچھ نہیں کہیں گے. جو بات حقیقت ہے وہی بات کریں گے اور جھوٹی کوئی بات نہیں کریں گے، اور اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا. اور وہ پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا ان سے کہ یہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کر لیا ہے کہ تم نے میری ملت بھی اختیار نہیں کی، پہلی کسی ملت پر بھی تم نہیں آئے ہو اور تم نے کوئی نیا دین بنا لیا ہے. تو حضرت جعفر طیار فرمانے لگے کہ بادشاہ، ہم بت پرست تھے،
بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بدکاری کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور ہے وہ کمزور کا حق کھا جاتا تھا، اور ایسا ہی نا انصافی کا اور نا ہموار معاشرہ جس میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک نبی مبعوث فرمایا، اس کی راست گوئی، اس کی امانت، اس کی پاک دامنی اور اس کی اعلیٰ نسبی، اس سے ہم اچھی طرح آگاہ تھے۔ اور پھر جب اللہ نے ان پر نبوت کو نازل کیا تو انہوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ہم مردار نہ کھائیں، ہم چوری نہ کریں، ہم زنا نہ کریں، ہم کسی کا ناجائز حق جو ہے وہ نہ کھائیں، ہم میں سے کوئی بھی کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگائے۔ اور اسی طرح اس نے ہمیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دی، اس نے ہمیں نماز کا حکم دیا، اس نے ہمیں روزے کا حکم دیا، اور اس نے جو چیز ہمارے لیے حلال بتائی ہم نے اس کو حلال مان لیا، اور جو چیز اس نے ہمارے لیے حرام بتائی ہم نے اس کو اپنے لیے حرام قرار دے لیا۔ اب یہ ہماری قوم والے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے اور یہ ہم پر اس بات کی زبردستی کرنے لگے کہ ہم دوبارہ انہی گناہوں میں، انہی پستیوں میں اور انہی برائیوں میں دوبارہ کود جائیں اور دوبارہ ان میں ملوث ہو جائیں جن سے اللہ نے ہمیں نجات دے دی۔ اور پھر انہوں نے ہم پر ظلم و ستم شروع کیا، ہمارے لیے زمین کو تنگ کر دیا، مکے کے اندر رہنا، وہاں سانس لینا ہمارے لیے مشکل کر دیا، اور اس لیے پھر ہم وہاں سے بھاگ کر آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں آ گئے کہ یہاں ہمیں انصاف ملے گا، اور آپ کے دربار میں ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ نجاشی کہنے لگا کہ وہ تمہارے نبی جو تمہیں بیان کرتے ہیں، جو تمہیں ہدایت دیتے ہیں، اس کی کچھ تفصیل مجھے بتاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی کچھ آیات تلاوت فرمائیں، اور جب اس نے قرآن کی تلاوت سنی تو قرآن کی حلاوت جو ہے وہ اس کے دل پر اثر کر گئی، اور اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری، حتیٰ کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور جو علماء اس کے دربار میں بیٹھے تھے وہ بھی کتابیں سامنے ان کے تورات، اور ان کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری، حتیٰ کہ ان کی داڑھیوں سے وہ ان کے آنسو گر کر کتاب کے صفحات بھی گیلے ہو گئے۔ اس قدر پرتاثیر گفتگو، اس قدر پرتاثیر تلاوت فرمائی حضرت جعفر طیار نے۔ اور پھر جب یہ سارا معاملہ ہوا تو پھر نجاشی کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، یہ بات اور یہ سارا جو کلام ہے یہ مجھے اسی شمعدان سے لگتا ہے جس سے تورات ہے، جس سے وہ کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ وہ جو عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، ان دونوں کو کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا اور تم یہاں سے چلے جاؤ، اور ان لوگوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، چونکہ میں ان کے اندر کوئی خرابی اور برائی نہیں دیکھتا کہ یہ میری ریاست میں رہ نہ سکیں۔ یہ دونوں ناکام ہو کر واپس آئے، اور عمر بن عاص کہنے لگے کہ کل میں ایک ایسی بات دربار میں کروں گا کہ ان مسلمانوں کی ہریالی کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا دیکھو، ایسا نہ کرنا، بالآخر وہ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، ہمارے چچا کی اولاد ہیں، ہمارے خاندان کنبے قبیلے کے ہیں، ہم سب قریش ہی ہیں، ہمارے بھائی ہی ہیں وہ، تو چلو وہ یہاں رہتے ہیں تو ان کو رہنے دو۔ کہتا نہیں، میں کل ضرور یہ بات کروں گا۔ اگلے دن پھر وہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، اور عمر بن عاص نے کہا کہ اے نجاشی، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت بڑی بات کہتے ہیں، بہت بری بات کہتے ہیں، بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ جب نجاشی نے یہ بات سنی، دوبارہ اس نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو بلاؤ اور میں پوچھوں ان سے وہ کیا کہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح مسلمانوں نے دوبارہ یہ تہیہ اور یہ عزم کیا کہ ہم اس کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں سوائے سب کے کچھ نہیں کہیں گے، اور جو اللہ کا حکم ہے وہی بیان کریں گے۔ تو اس طرح پھر جب وہ حضرت جعفر طیار وہاں اس کے دربار میں پہنچے، اس نے سوال کیا کہ تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ وہی عقیدہ جو اللہ نے ہمارے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اس نے کہا اس کی تفصیل بتاؤ۔ تو کہنے لگے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی روح ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، جو اللہ نے پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف پھونکا، اور وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، حضرت عیسیٰ کی شان
وہی ہے جو تم نے بیان کی ہے، اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو جو حاشیہ دان بیٹھے تھے ساتھ میں، ان کا تو نجاشی نے ان کی طرف منہ کر کے کہا کہ اگرچہ تم کہو پھر بھی میں یہ بات کہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل یہی شان ہے۔ اور پھر اس نے مسلمانوں سے کہا کہ تم میری بادشاہت میں، میری سلطنت میں خوش ہو کے رہو، جو تم سے کوئی تعرض کرے گا، تم کو برا بھلا کرے گا، کہے گا، اس کا چلان ہوگا، اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اور تم آج سے میرے مہمان ہو، جہاں چاہے رہو، جیسے چاہے رہو، کوئی تمہیں مصیبت، تنگی اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان سب کے تحفے واپس کرو، جو تحفے یہ لے کر آئے دونوں اشخاص، ان کو واپس کرو، اور یہ اپنے تحفے لے کر واپس جائیں۔ اور انہیں بالکل انکار کر دیا کہ ان لوگوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب اللہ نے میرا حکم، میرا ملک اور میری یہ حکومت مجھے واپس کی تھی تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ آج میں اللہ کے معاملے میں رشوت لوں، اور اللہ نے میرے معاملے میں لوگوں کی بات نہیں مانی کہ میں آج اللہ کے معاملے میں لوگوں کی بات مانوں۔ اور اس نے مسلمانوں کو پھر وہاں بڑے احترام سے اور عزت کے ساتھ رکھا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا ان کو ہدایت کے لیے اور دعوت کے لیے تو انہوں نے اس کو قبول کیا، یہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ یہ جتنے ساتھی میرے یہاں ہیں ان کو مدینہ میں میرے پاس بھیج دیا جائے۔ اور یہ سارے صحابہ پھر یہاں سے فتح خیبر جس دن فتح ہوئی اس دن خیبر کے مقام پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اور یہ تھی کچھ تفصیل اس سارے واقعے کی جو ہجرت حبشہ اور یہ جو مشرکین کا سفارتی کوششیں اور اس کی ناکامی کے متعلق تھیں۔ اور یہ دونوں اشخاص عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ ناکام اور نامراد ہو کر مکہ واپس لوٹ گئے۔ کے اندر سفارتی کوششوں میں ناکامی کے بعد قریش غم و غصے کے جذبات سے پھٹ پڑے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب مسلمانوں کے خلاف کون سی کارروائی کی جائے، کہ مسلمانوں کو رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ مل گیا، ایک محفوظ مقام مل گیا جہاں پر وہ پھل پھول سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں تو یقیناً مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور مسلمانوں کی تعداد کا بڑھنا ان کے لیے موت کے باعث تھا، اور یہ صورتحال ان کو کسی صورت قابل قبول نہیں تھی۔ وہ پھر مشاورت کے لیے بیٹھے، اور ایک تجویز یہ سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو زور سے کچل دیا جائے، قوت سے کچل دیا جائے کہ یہ دعوت اور یہ آواز اٹھ نہ سکے۔ لیکن اس کے لیے ان کو کوئی مناسب صورتحال اور مناسب جو ہے وہ تجویز سامنے نہ آئی کہ اس کے لیے کیا کیا جائے، کوئی لائے عمل ان کے سامنے واضح نہیں ہوا۔ اور پھر دوسری یہ بات ان کے جو پیش نظر تھی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں رہے گی تو یہ دعوت خود بخود دب جائے گی۔ لیکن یہ صورتحال ان کے لیے اگرچہ مفید تھی ان کی سوچ کے مطابق، لیکن اس کام میں سب سے بڑی رکاوٹ جناب ابو طالب تھے، جو بڑی آہنی دیوار کی حیثیت سے ان کے اور قریش کے درمیان حائل تھے، اور ان کی حیثیت اور ان کی شخصیت کی وجہ سے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی دست اندازی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے پھر یہ مشورہ کیا کہ جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا جائے اور ان سے دوبارہ گفتگو کی جائے۔ اس طرح قریش کا ایک بہت بڑا گروہ، پہلے سے بڑا وفد، اور بڑے ہی جذبات کے ساتھ اور بڑے ہی جو غصے کے ساتھ وہ جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان میں سے گفتگو کرنے والے نے بات کا آغاز کیا کہ دیکھیں جناب ابو طالب، آپ کی جو عزت، جو مقام اور مرتبہ ہمارے اندر ہے وہ تو معروف اور معلوم ہے۔ ہم پہلے بھی آپ کے پاس حاضر ہوئے لیکن آپ نے اپنے بھتیجے کو روکا نہیں، وہ اب بھی اپنے تمام کاموں کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہے، وہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو جاہل اور گمراہ کہتا ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہتا ہے۔ اللہ کی قسم اب ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اب آپ نے اپنے بھتیجے کو نہ روکا تو ہم آپ کے خلاف ایک ایسی جنگ شروع کریں گے کہ جب تک دونوں فریقوں میں سے ایک کا صفایا نہیں ہو جاتا یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اب آپ سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ بات کر کے قریش والے واپس چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب نے بلایا اور ان کو بٹھایا اور کہا کہ بھتیجے، تمہاری قوم کے افراد آئے تھے، ایسی اور ایسی بات کر گئے ہیں، دیکھو بھتیجے، مجھ پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو،
مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے غمزدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ اب شاید جناب ابو طالب میرا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں، یعنی مجھ کو اتنا ڈپریس کر دیں، مجھ پر اتنا بوجھ ڈال دیں کہ میں اس کام کو تکمیل تک پہنچائے ہوئے چھوڑ دوں، تو اللہ کی قسم نہیں چھوڑوں۔ میں ہمیشہ اس کام کی کوشش کرتا رہوں گا، یا تو اللہ اس کو اپنے حکم سے، اپنی رحمت سے غالب کر دے، یا اسی راہ میں فنا ہو جاؤں۔ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو نہ دیجیے۔ یہ گفتگو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو کر روتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور چل دیے۔ تو جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ بھتیجے ٹھہر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ تو جو چاہے کر، تو جو بات چاہتا ہے تو کر، تجھے کوئی روک رکاوٹ نہیں، اور میں ہمیشہ تمہاری مدد کرتا رہوں گا، اور میں اس وقت تک تمہاری مدد کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ سارے لوگ اپنی پوری قوت، اپنی جمعیت، اپنے تمام لشکروں کے ساتھ تجھ تک پہنچ نہیں سکتے یہاں تک کہ مجھے مٹی میں دفن کر دیا جائے۔ تو جو چاہے کر، اپنے کام کی تکمیل کر، بس تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور تجھ سے کوئی تعرض نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور پھر اسی عزم سے، اسی جوش و خروش سے اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام جاری و ساری رکھا۔ قریش نے جب دیکھا کہ ہم ابو طالب کے پاس گئے، ان کو اتنی پرزور دھمکی بھی دی لیکن اس کا اثر کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے بازاروں میں آ رہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے، بیت اللہ میں آ رہے اور لوگوں کو دین پہنچا رہے۔ تو انہوں نے پھر سوچا، وہ پھر دوبارہ ایک بہت بڑا وفد لے کر، اور اس بار ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو ساتھ لے کر وہ جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو نوجوان ہے، یہ قریش کا سب سے خوبصورت، سب سے سجیلا اور بڑا ہی خوبرو جوان ہے، بڑا خوبصورت لڑکا ہے، یہ ہم تم کو دیتے ہیں، یہ آج سے تمہارا بیٹا ہوا، تم اس کی وراثت کے حقدار، یہ تمہاری وراثت کا حقدار، جس کی تمام قوتیں، تمام صلاحیتیں تمہارے لیے آج سے تمہارا ہی بیٹا ہوا، اور تم اپنا جو بیٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمارے حوالے کر، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ یہ ایک جان کے بدلے ایک جان، ایک بیٹے کے بدلے ایک بیٹا، اور یہ انصاف کی بات ہے، اس کو تم مان لو اور اس سے انکار نہ کرنا۔ جناب ابو طالب کہنے لگے مجھ سے کیسی بے انصافی کی بات کرتے، اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو، اس کو کھلاؤں پلاؤں، اس کو پالوں، اور میرا بیٹا مجھ سے مانگتے ہو کہ اسے قتل کر دو گے؟ واللہ یہ بہت ناانصافی کی بات ہے، بہت ظلم کی بات ہے۔ اس پر مطعم بن عدی نے کہا کہ دیکھو ابو طالب، تم جس بات کا سامنا نہیں کرنا چاہتے اور جس بات سے بھاگ رہے ہو، دیکھو ایسا نہ کرو، تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کی بات کہی ہے، اس کو مان لو۔ چونکہ مطعم بن عدی وہ بنو عبد المناف کا اور بنو ہاشم کا حلیف تھا، یہ ان کے معاہدے میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو اگر تم بھی اس بات میں میرے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کی قسم میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا، میں اس کی حمایت جاری رکھوں گا۔ پھر قریش وہاں سے اٹھے کہ چلو یہاں سے، اور یہ ہماری اب کوئی بات نہیں ماننے کے، اب چلو اگر یہ ڈٹے ہیں تو تم بھی اپنے معاملات پہ ڈٹ جاؤ، اور وہاں سے وہ نکلے، اور پھر انہوں نے ایسے اقدامات شروع کیے اور ایسی کارروائیاں شروع کیں اور اس قسم کے مظالم شروع کیے کہ گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہو گئے۔ ایک دفعہ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں والنجم اذا ہوا، اس سے میں کفر کرتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک پھاڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی لیکن وہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ پایا۔ اور جب اس نے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ اور پھر جب اس سفر کے لیے، تجارت کے لیے نکلا اور
شام کے اندر زرقاء ایک مقام ہے، وہاں انہوں نے اپنے جب خیمے گاڑے اس قافلے نے، تو ایک شیر نے وہاں چکر لگایا اس کا۔ جب عتیبہ نے اس شیر کو دیکھا، کہنے لگا ہائے میری تباہی، یہ شیر مجھے کھا جائے گا، ہائے میری تباہی کہ میں شام میں ہوں اور محمد نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر ڈالا۔ وہ کہے تو بیوقوف ہو گیا ہے، یہ تو ایک جانور ہے، آیا ہے اور بھاگ گیا یہاں سے۔ وہ کہنے لگا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پر اللہ ایک کتا مسلط کر دے، یہ مجھے کھا جائے گا۔ وہ خوف سے اور گھبراہٹ سے وہ ایسے ہی جیسے بچہ رو رہا، بلبلا رہا۔ لوگوں نے اس کو تسلی دی، اور جب انہوں نے اپنے بستر بچھائے تو درمیان کے اندر اس کو سلایا، تاکہ اگر شیر واقعی حملہ کرنے آئے بھی تو پہلے کسی ایک کو کھائے گا اور بھاگ جائے گا، یہ بچ جائے گا۔ لیکن اللہ کا حکم کہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر تھا، جب وہ وہاں پہنچا، شیر سب کو چھوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اس کی گردن کو دبوچ کر اس کو ذبح کر دیا۔ ایسے وہ بدبخت اپنے انجام کو پہنچا۔ ایسے ہی اس کے بعد ابو جہل نے بھی ایسی کوششیں کی کہ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں تو ایک بھاری پتھر لے کر کھڑا ہو جاؤں گا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے میں ان کا سر کچل دوں گا، اور میں تو اس مصیبت سے تم کو نجات دلا دوں گا، پھر تمہارا دل چاہے میری مدد کرو، تمہارا دل چاہے مجھ کو تنہا چھوڑ دو۔ لیکن سب نے کہا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، اس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا رکھا تھا، یہ آگے بڑھا کہ اپنے ارادے کی تکمیل کرے، لیکن پھر وہاں سے بھاگا، پیچھے کو بھاگا اور خوف زدہ ہو کر بھاگا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ ایسا خوفناک کھوپڑی والا اونٹ تھا، اس کے بڑے ہی خوفناک دانت تھے، ایسا چہرہ اونٹ کا میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ یوں تھا کہ مجھے کھا جائے گا، اور اتنا خوف طاری کہ پتھر پکڑا ہوا، اس کو پھینکا نہیں جا رہا، اس سے ہاتھ سے چپک گیا ہے، بڑی مشکل سے اس کو دور پھینکا اور گھبرایا ہوا اپنی قوم میں آ گیا۔ یعنی اللہ کی یہ خصوصی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نقصان نہیں پہنچا پا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی وہ نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، ورنہ انہوں نے ایسے معاملات وہ شروع کر دیے تھے کہ وہ عملاً اس بات پر اتر آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ جان سے ختم کر دیں۔ انشاءاللہ سیرت النبوی کے اگلے واقعات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو سمجھنے کی اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔